جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرحوم مولانا احمد غفور غواث، اللہ تعالیٰ نے اسلامی تحریک کو دنیا میں اپنی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت بنایا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کی بنیاد پر قائم ہونے والی یہ اسلامی تحریک دنیا بھر میں اللہ کے دین کے غلبے اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کار فرما ہے۔ اسلامی تحریک بنیادی طور پہ اس کے مخلص کارکنان اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے اس کے کروڑوں دعاگو حضرات اور خواتین پر مشتمل ہے۔ مخلص کارکنان جس تحریک کو بھی مل جائیں تو وہ تحریک جس مقصد کو لے کے اٹھے اس میں اللہ تعالیٰ اسے یقیناً کامیابی عطا کرتا ہے۔ مولانا احمد غفور غواث شہید بھی جماعت اسلامی کے انہی مخلص کارکنان میں شمار ہوتے ہیں کہ جنہیں کسی بھی اسلامی تحریک کی پوری عمارت کے اہم ستون قرار دیا جا سکتا ہے۔ بدقسمتی سے مجھے ان کے ساتھ ذاتی طور پہ بہت زیادہ کام کرنے کا یا رابطے کا موقع نہیں ملا، لیکن ضلع دیر میں اور پھر اسمبلی میں ان کی ذمہ داریاں اور ان کی سرگرمیاں اور یہاں مجلس شورا کے اجلاسوں میں ان کی شرکت، اس حوالے سے جہاں بھی ان کے ساتھ ملاقات کا رابطے کا کچھ کام کا موقع ملا تو یہی ایک تصور ذہن میں گہرا ہوا کہ اللہ تعالیٰ اسلامی تحریک کے ان مخلص کارکنان کو ہمیشہ خوش رکھے اور ان کی جدوجہد کو قبول فرمائے۔ ان کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے مجھے دیر میں ایک پروگرام کے لیے شرکت کا موقع ملا۔ وہاں حاضری دی تو احباب نے رات جہاں قیام کا انتظام کیا تھا، مولانا احمد غفور غواث صاحب اور ان کے ساتھ ایک اور بزرگ، ہم تینوں ایک کمرے میں تھے۔ مولانا صبح فجر سے پہلے ہی ان کے دن کا آغاز ہو گیا اور نماز فجر سے پہلے وہ اپنے اللہ تعالیٰ سے مناجات کے لیے اٹھے اور پھر بعد میں نماز کا اور اس کے بعد دن بھر کی دیگر مصروفیات اور پروگرامات کا آغاز ہو گیا۔ یہاں پہ بھی وہ بزرگ تھے، وہ سفید ریش تھے، وہ اس علاقے کے بڑے تھے، وہ رکن اسمبلی رہ چکے تھے، وہ معاشرے میں ایک اہم مقام رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جس تواضع اور انکساری کا وہ مظاہرہ کر رہے تھے، جس طرح وہ اپنے ساتھیوں اور اپنے مہمان کا جو کہ ان کا چھوٹا بھائی تھا وہ اس کا خیال رکھ رہے تھے، وہ اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ میں وہاں سرد علاقے میں گیا ہوں تو وقت پہ گرم پانی جو ہے وہ وہاں پہ میسر ہو، تو وہ اس خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ حالانکہ میں نے عرض کیا کہ میں ان کے چھوٹے بھائی کی حیثیت سے میرا یہ حق نہیں تھا، لیکن وہ اپنی اسی انکساری اور احساس ذمہ داری کی بنیاد پر مسلسل مصروف رہے۔ مولانا یہاں پہ بھی مختلف اسلامی تعلیمی اداروں میں اور دیگر تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم طلباء کے ساتھ بھی اپنے خصوصی شغف کا اور تعلق کا اور ان کے احوال پرسی کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ میرے ساتھ بھی ان کا اس سلسلے میں کئی دفعہ تبادلہ خیال ہوا۔ اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد اور یہاں پہ بھی کئی ایک اسلامی اور دیگر اداروں میں زیر تعلیم طلباء کے بارے میں انہوں نے اپنی فکر مندی کا بھی اظہار کیا، اپنی تجاویز بھی دیں، اور اس سلسلے میں جو کام بھی انہوں نے کہا کہ میرے ذمہ ہو تو وہ اس کے لیے بھی انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ مولانا احمد غفور غواث صاحب یقیناً اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن ہمیں یہ یقین ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں یہ مکمل بھروسہ اور اس پر اعتماد ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جانے کے بعد بھی دنیا میں ان کے صدقہ جاریہ کو ہمیشہ کے لیے جاری رکھے گا۔
انہوں نے اپنے علاقے میں اسلام اور دین اور دینی تحریک اور اسلامی جماعت اس کی کامیابی کے لیے جو کام کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ذریعے سے ایک فرد کو بھی راہ راست پر لے آتا ہے تو وہ اس ایک فرد کا راہ راست پہ آ جانا اس انسان کے لیے وہ بہت بڑی دولت شمار ہوتا ہے۔ خیر لک من حمر النعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمانے میں سرخ اونٹوں کے ایک پورے گلے سے زیادہ، یعنی آج کے دور کی جو کوئی بھی زیادہ سے زیادہ قیمتی کوئی متاع جسے تصور کیا جا سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ ہمیں یہ یقین ہے کہ مولانا غواث شہید نے، کیونکہ دین کے راستے میں ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، دین کے لیے سرگرداں تھے اسی تگودو کے دوران، تو ہمیں یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ساری جد و جہد کو قبول فرمائے گا، اور وہ اپنے پیچھے ایسی بہت ساری نیکیاں چھوڑ گئے ہوں گے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس دین کی اور تحریک کی اور خود مرحوم کی اور خود ان نیکی کے راستے پہ چلنے والوں کی ان کی بلندی درجات کا سبب بنے گی، ان کے لیے نیکیوں کا سبب بنے گی۔ اور پھر مولانا کی اولاد، ان کے بچے، اپنے بیٹوں کو بھی انہوں نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی کہ وہ دین کے سپاہی بنائیں، وہ علم کے متوالے بنائیں، انہیں عالم باعمل بنائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کسی کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد اس کے لیے باقی رہ جانے والی اور جاری رہنے والی نیکیوں میں سے ایک نیکی ان کی نیک اولاد بھی ہوتی ہے۔ مولانا احمد غفور غواث مرحوم کی اولاد کے بارے میں بھی ہمارا یہی حسن ظن اور نیک گمان اور یہی امید الحمدللہ جمع اور توانا ہے کہ یہ ان کی نیک اولاد بھی اپنے مرحوم والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بناتے ہوئے، ان کے راستے کی پیروی کرتے ہوئے انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوگی۔ مولانا احمد غفور غواث مرحوم، ان جیسے لاکھوں کارکنان اس وقت بھی الحمدللہ موجود ہیں، جہاں پہ ہم اپنے جانے والوں کا، اپنے مرحومین کا ذکر خیر کرتے ہیں، ہم ان کی قدر سے آشنا ہوتے ہیں، ہم ان کی نیکیوں کو معاشرے میں عام کرنا چاہتے ہیں۔ اس موقع پہ ہمیں اس بات کو بھی دوبارہ سے ذہن میں تازہ رکھنا چاہیے کہ ان جیسے بہت سارے بزرگ ہمارے پاس موجود ہیں، ان جیسے بہت سارے مخلص کارکنان، ان جیسے درویش، ان جیسے فنا فی اللہ، ان جیسے دنیا اور آخرت کو اپنا ایک ہی ہدف کے تحت محصور کیے ہوئے اور اپنا سب کچھ اس کے لیے قربان کیے ہوئے لوگ اس وقت بھی ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ ہمیں ان کے اس دنیا سے اٹھ جانے سے پہلے ان کی قدر کرنا ہوگی اور ان کے جلوں میں چلتے ہوئے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا ہوگی۔ یہی افراد یہ مل کر معاشرہ بنتے ہیں، یہی افراد اور کارکنان یہ مل کر ایک تحریک بنتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم سب امتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پہ جمع ہو کے اسی بات پہ فخر کریں گے کہ اے اللہ ہم تیرے نبی کے امتی تھے، صرف تیرے نبی کی خاطر اور تیری محبت کی خاطر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے۔ پروردگار تو ہم سب کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔